الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الصف، اس کا ترجمہ تفسیر ہم پڑھ رہے تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ہل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، علی تجارت، ایک ایسی تجارت پر، تنجیکم، جو بچائے گی تمہیں، من عذاب علیم، بہت بڑے دردناک عذاب سے. اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں فرماتے ہیں مومنین سے خطاب کرتے ہوئے کہ کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایک ایسی تجارت. اب تجارت کسے کہتے ہیں؟ انسان کوئی مال خریدتا ہے، اس غرض سے خریدتا ہے کہ وہ اس کو پرافٹ کے عوض بیچے گا، اس سے فائدہ نفع حاصل کرے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی، انسان اللہ سے تجارت کرتا ہے، اور اس تجارت کی کون سی تجارت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی تفسیر کریں گے. یہاں پہ تجارت، یہاں نیچے آپ نے دو زیریں دیکھی ہوں گی، نظر آ رہی؟ یہ تجارت، یہ دو جو زیریں نظر آ رہی نا آپ کو نیچے، اس کو کہتے ہیں تنوین. تو یہاں پہ یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی وہ تجارت عام تجارت نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی تجارت ہے، بہت بڑی تجارت ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنجیکم، جو بچائے گی تمہیں، من عذاب، یہاں پہ بھی تنوین ہے، من عذاب، بہت بڑے عذاب سے بچائے گی. اب یہاں پہ عذاب بھی کافی تھا، وہ ایسی تجارت ہے جو آپ کو بچائے گی ایک بہت بڑے عذاب سے بچائے گی. یہاں پہ تعظیم کے لیے تنوین آئی ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے پھر سے کہا ہے علیم، بہت بڑا دردناک قسم کا عذاب. اس عذاب سے وہ تجارت بچائے گی آپ کو. سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں، فیقتلون، قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور شہید ہو جاتے ہیں لڑتے لڑتے. وعدن علیہ حقا، اللہ تعالیٰ کے یہ ذمہ، یہ وعدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ وعدہ ہے، اللہ کے ذمہ ہے یہ بات. پھر تورات میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی ہے کہ جو اللہ کے رستے میں لڑے گا، قتال کرے گا. اور والانجیل والقرآن، تینوں کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے، بڑی کتابوں کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، کون ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے وعدے کو نبھانے والا، اپنے وعدے کو پورا کرنے والا. اب اللہ تعالیٰ کے رستے میں جہاد کرنا، اپنی جان و مال کو پیش کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے رستے سے کیا مراد ہے؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، ایک بندہ لڑتا ہے، شجاعت کے لیے لڑتا ہے، بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے. ایک بندہ لڑتا ہے حمیتاً، غیرت کے لیے لڑتا ہے، حمیت کے لیے لڑتا ہے. وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، اور ایک بندہ لڑتا ہے دکھلانے کے لیے لڑتا ہے کہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر بندہ ہے، بڑا جری بندہ ہے، لوگوں کے ہاں اس کا سٹیٹس اور مقام ہو جائے، لوگوں کے ہاں اس کی ویلیو ہو جائے، لوگ اس کو کہیں کہ بڑا لڑنے والا، بڑا جنگجو بندہ ہے، اس لیے لڑتا ہے. تو اللہ کے نبی، اللہ کی راہ میں لڑنے والا کون ہے؟ 3
بندوں کے بارے میں پوچھا گیا، شجاعت کے بارے میں، حمیت کے بارے میں، اور ریا دکھلانے والے کے بارے میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع جواب دیا۔ آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو لڑائی اس لیے کرتا ہے، لڑتا اس لیے ہے، جہاد اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ اللہ کی زمین پر بلند ہو جائے، وہی اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے۔ اور جہاد کی صرف جان کے ساتھ نہیں، مطلب کہ لڑائی ہی جہاد نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جاہد المشرکین، مشرکین سے آپ جہاد کیجئے۔ جہاد ایفرٹ کا نام ہے، تگدو کا نام ہے، سٹرگل کا نام ہے۔ آپ مشرکین سے جہاد کریں، پی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کریں، وانفسکم، اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، والسنتکم، اور اپنی زبان کے ساتھ جہاد کریں۔ اپنی جان بھی اللہ کے رستے میں پیش کریں، مال کی ضرورت آئے تو مال بھی اللہ کے رستے میں پیش کر دیں، اور زبان سے دعوت دینے والا کام دی، یہ بھی آپ کے ذمے ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ سارا کا سارا جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہم سے خریدی ہے نا، جو چیز اللہ تعالیٰ نے خریدی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ التوبہ میں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال کو خریدا اور ہماری جان کو خریدا، اور یہ عطا کس نے کی؟ عطا بھی اللہ نے کی، اور اللہ تعالیٰ ہم سے خرید کے کہتا ہے کہ یہ کام کرو اور اس کے عوض آپ کو اتنا بڑا انعام دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر کرم نوازی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں بڑے عذاب سے بچائے گی۔ تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لے کر کے آؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے رستے میں جہاد کرو، باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم، اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم، یہ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، بہترین بات ہے، احسن بات ہے، اچھی بات ہے، اور سب سے اچھی بات ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جاننے والے ہو۔ اگر یہ تم کرو گے، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ذنب ایک گناہ کو کہتے ہیں، ذنوب جمع ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ، اور داخل کرے گا تمہیں، جنات، ایسی جنت میں، تجری، بہتی ہے، من تحتہا، اس کے نیچے، الانہار، نہریں۔ میں نے کئی بار مثال دے کے سمجھایا کہ اگر باغات ہوں اور باغات کے ساتھ نہریں ہوں تو دنیا میں بھی ایک حسین منظر ہوتا ہے، خوبصورت نظارہ ہوتا ہے، خوبصورت جھلک ہوتی ہے، اور انسان ایسی جگہ کو دیکھنے کا کے در پہ ہوتا ہے، اور اس کی خواہش اور طمع ہوتی ہے کہ وہ ایسی جگہ کو دیکھے۔ وَيُدْخِلْكُمْ، اللہ تعالیٰ داخل کرے گا تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وَمَسَاكِنَ، اور ایسے ٹھکانے، ایسے مسکن، اور ایسے رہنے کی جگہیں، طیبۃ، جو پاکیزہ ہیں، فی جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ والی جنتوں میں۔ جنت کیسی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی کے دل میں، کسی کے ذہن کے اندر گمان پیدا ہوا ہے اس جنت کے بارے میں۔ ایسی جنت اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور تجارت اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ سے تجارت، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے، ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی بندے کو شہرت مل جائے، مال مل جائے، کسی کے پاس کوئی جاہ و جمال ہو تو وہ کامیاب بندہ ہے، بینک بیلنس ہو، وہ دنیا کا کامیاب اور نامور بندہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے حقیقت میں کامیاب بندہ۔ اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے۔
اللہ کیا کہتا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، حقیقت کے اندر در حقیقت وہی بندہ کامیاب ہوا ہے۔ تو کامیابی کا معیار کسی بندے کے پاس نا دولت ہے نا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کامیاب ہے۔ ہاں دولت ہے تو اس دولت کی وجہ سے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے، تو پھر تو یہ بات ہے کہ وہ دولت اس کے لیے بطور نعمت کے وہ استعمال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اگر اس کے پاس دولت ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو پھر وہ سمجھ لے کہ یہ اس کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ دولت ہے، شہرت ہے، اور دنیا میں ابھی آج کا تو کامیابی کا معیار یہ بن چکا ہے نا کہ سوشل میڈیا پہ جو بندہ وائرل ہو جائے، جس کی ویڈیو لاکھوں میں ملینز میں لوگ سننا شروع ہو جائیں، اور جس کا یوٹیوب چینل وائرل ہو جائے، جس کی ٹک ٹاک پہ ویڈیو لوگ دیکھنا شروع کرتے ہیں، وہ بندہ کامیاب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بڑا فیمس بندہ ہے، بڑا ہی اس کے معاشرے کی، ہاں دیکھو اس کو اتنے لوگ کروڑوں لوگ سنتے ہیں، یہ کامیاب بندہ ہے۔ اور اللہ کے بندو، اگر اس طرح آپ نے کسی بندے کو نامزد کر دیا کہ یہ کامیابی ہے، تو فرعون سے مشہور تو کوئی نہ ہوا، پھر ابو لہب سے مشہور تو کوئی نہ ہوا، قیامت تک ان کا تذکرہ قرآن میں ہوتا رہے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ان کا تذکرہ قرآن میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب ٹک ٹاک پہ کوئی عورت ناچنا شروع کر دے وہ تو مشہور ہو جائے گی، آپ اس کو کامیاب کہیں گے؟ فرعون کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ قارون کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو کامیابی کا معیار شہرت نہیں ہے۔ ہاں اچھی شہرت جو آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت کرے، اور اس میں بھی دکھلاوا نہ ہو، اس میں بھی ریا نہ ہو کہ لوگ دیکھیں اور میری ویڈیوز جو ہے نا ملینز پہ چلی جائیں۔ ایک اسلامک اسکالرز ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز آتی ہیں اور وہ یوٹیوب پر ولاگز بناتے ہیں، تو وہ اپنی کامیابی بتاتے ہوئے نا ہر وقت یہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ میری ویڈیو کے ویوز اتنے آتے ہیں، ہر وقت یہ بتاتے رہتے ہیں، اور ہر ویڈیو کوئی بھی ان سے پوڈ کاسٹ کرتا ہے تو وہ یہ بات اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں میری ویڈیوز کے ویوز دیکھیں اتنے آ رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کی ویڈیوز لوگ کیوں دیکھتے ہیں، یعنی وہ بھی اپنے ایک اسلامک لیبل لگا ہوا ہے، اسلامک اسکالرز اپنے آپ کو کہتے ہیں، لوگ ان سے دین سیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ میری ویڈیوز کے ویوز اتنے آتے ہیں، دیکھو میرے چینل کو اتنے لوگ سنتے ہیں۔ تو یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ کامیاب وہ بندہ ہے جو نیک اعمال کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، اور پھر وہ جہنم سے بچ جاتا ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، عظمت والی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔